رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مولانا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ واجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد المجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سامعین محتشم، آج میرے درس کا موضوع ہے عزت اور اس کے حصول کے ذریعہ، کہ بندے کو عزت کیسے ملتی ہے، عزت ہوتی کیا ہے۔ رب عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ رب عز و جل نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ فرما دیں، یہ کہہ دیں کہ اللہ جو ہے وہ مالک الملک ہے۔ رب عز و جل مالک الملک ہے، جسے چاہتا ہے اسے ملک عطا کر دیتا ہے۔ رب تعالی جس کو چاہتا ہے اسے ملک عطا کر دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس سے ملک چھین لیتا ہے۔ فرمایا کہ رب تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کو ذلیل کرتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، کہ بے شک رب تعالیٰ جو ہے وہ ہر شے پر قادر ہے۔ قرآن پاک میں بندے کی عزت کا مدار جو ہے وہ رب تعالیٰ کی عطا پر بیان کیا گیا، کہ کوئی شخص اپنے طور پر اللہ کے چاہے بغیر نہ تو عزت حاصل کر سکتا ہے، نہ ہی اس کو عزت مل سکتی ہے۔ تو جب رب تعالیٰ کے دست قدرت میں ساری عزت ہے تو پتہ یہ چلا کہ اگر بندے کو عزت ملے گی تو رب کے دربار سے ملے گی۔ جب بندے کو عزت ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ رب کے دربار سے ملے گی۔ پھر اس کے حصول کے تقاضے بھی وہی ہوں گے جو میرے رب کو پسند ہے۔ مطلب کیا کہ بندہ جب ایسے کام کرے گا کہ جو میرے رب کو پسند ہے، اور وہ کام جو میرے رب کو ناپسند ہے، جب بندہ ان کاموں سے بچتا رہے گا تو رب تعالیٰ پھر اس بندے کو عزتوں کے تاج عطا فرمائے گا۔ رب تعالیٰ ایسے بندے کو کیا کرے گا؟ عزتوں کے تاج عطا فرمائے گا۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے عزت۔ عزت کے کئی معنی ہیں، مثلا عزت بمعنی عظمت بھی ہے، عزت بمعنی سہارا بھی ہے، عزت بمعنی حمید بھی ہے، اور یہ سب معنی قرآن پاک میں موجود ہیں۔
آج ہم جس معنی کے بارے میں گفتگو سنیں گے وہ ہے عزت بمانا عظمت۔ رب عز و جل نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہارے شعبے اور قبیلے بنائے تاکہ تم متعارف ہو جاؤ۔ بے شک، یہ بات غور سے سنیے گا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کیا کہ بے شک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک رب کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو بندہ سب سے زیادہ متقی ہے۔ آج ہم اپنا اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں برادریوں کو باعث عزت سمجھا جاتا ہے، رنگ و نسل کو باعث عزت سمجھا جاتا ہے، پھر جس کے پاس زیادہ مال ہو، زیادہ پیسہ ہو، اس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، وہ ہمارے نزدیک عزت والا ہے۔ جو بندہ زیادہ خوبصورت ہو، اس کے پاس مال زیادہ ہو، وہ فیشن زیادہ کرتا ہو، وہ ہمارے نزدیک عزت والا ہے۔ مگر میرے رب کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ رب نے اس بات کو واضح کر دیا، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ رب کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جس کو تقوی زیادہ حاصل ہے، جو بندہ اپنے نفس کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو شہوتوں کو چھوڑ کر رب تعالیٰ کی چاہت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، تو رب تعالیٰ اس بندے کی عزت میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس تقوی زیادہ ہے وہ بندہ عزت والا ہے۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جس کے حاصل ہونے کے بعد بندے کا دل گناہوں سے بیزار ہو جائے اور نیکی کی طرف مائل ہو جائے۔ اب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اب آئیے حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ تو بتلائیے کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ معزز کون ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو بندہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اب میں آپ کو یہ بات ایک واقعے سے سمجھاتا ہوں کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا، وہ یہودی تھا، یہودی کا بہت بڑا پیشوا تھا، یہودی کا بہت بڑا پیشوا ان کا امیر تھا، پیسہ بڑا تھا اس بندے کے پاس۔ اب اس بندے نے ساری زندگی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف طرح طرح کی باتیں کی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہر وقت وہ بدنام کرنے کے چکر میں رہتا۔ لیکن حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اللہ کے ولی تھے، آپ نے ان کی باتوں کی پرواہ نہ کی، اس کی باتوں کی طرف غور نہ کیا۔ اب ہوا یوں، وہ یہودی جو تھا، یہودی کا بہت بڑا عالم، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، سارے یہودی اس کو چھوڑ کر چلے گئے، یہودی اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب ایک رات آئی، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے تو اس کے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آپ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ اس کا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ آپ کی بیوی کہتی ہے کہ یہ یہودیوں کا امیر تھا، بہت بڑا عالم تھا، جب اس بندے سے غلطی ہوئی تو سارے اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب یہ بندہ اتنا غریب ہو گیا ہے کہ اتنا غریب ہو گیا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ گھر میں دیا جلا سکے، دیا نہ جلنے کی وجہ سے اس کا بچہ رو رہا ہے۔
حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، گھر سے دیا اٹھایا، جا کر اس یہودی کے دروازے پر دستک دی، جب وہ باہر آیا تو اس کو کہا پہلے میری بات سن لے، میں رات دیر سے اس وجہ سے آیا ہوں کہ اب گلی بھی سنسان ہو چکی ہے، کوئی بندہ مجھے دیکھے نہ، تجھے پتا ہے کہ میں بایزید ہوں، میں نیکی کر کے جتلاتا رہی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کو دیا دے کر چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، پھر بچے کے رونے کی آواز آئی، پھر وہ دیا لے کر آئے، اس کو دیا دے کر چلے گئے۔ جب تیسرا دن آیا، پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ دیا لے کر آئے، جب دروازے پر دستک دی، یہودی بار دیا لینے کے لیے آیا۔ اب یہودی نے کیا کیا؟ اس نے زور زور سے آواز لگائی، مسلمانوں باہر آ جاؤ، یہودیوں تم بھی باہر آ جاؤ، عیسائیوں تم بھی باہر آ جاؤ۔ جب باہر آئے سارے باہر آ گئے۔ اب اس یہودی نے کہا کہ دیکھو یہ بندہ بایزید بستامی، میں نے ساری زندگی اس کو بدنام کیا، ساری زندگی اس کو میں نے بدنام کیا، اس کے خلاف باتیں کرتا رہا، لیکن یہ دیکھو یہ اس کو میرے بچے کا رونا بھی برداشت نہ ہوا، ان کا دین اتنا سچا ہے۔ تم سنو، میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ بایزید بھی سچا ہے، اس کا مذہب بھی سچا ہے، ان کا قرآن بھی سچا ہے، ان کا اسلام بھی سچا ہے، اور جس محبوب کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ محبوب بھی سچا ہے۔ اب اس یہودی نے سب کو گواہ بنا کر کہا کہ تم گواہ ہو جاؤ، میں سب کے سامنے پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب دیکھیں کہ جو بندہ رب کی رضا کی خاطر تکلیفیں برداشت کرے، مصیبتیں برداشت کرے، رب تعالیٰ اس بندے کو عزتیں کیسے عطا فرماتا ہے۔ اور میرے بھائی، تمہیں اگر عزت ملے گی تو وہ درگزر کرنے سے ملے گی، اگر تمہیں عزت ملے گی تو عاجزی سے ملے گی، اگر تم عزت چاہتے ہو تو وہ تمہیں تقوی سے ملے گی، اور اگر تم اتنی عزت لینا چاہتے ہو کہ تم دنیا میں چھا جاؤ، اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ مجھے اتنی عزت ملے کہ میں دنیا میں چھا جاؤں، تو رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی غلامی کر لو، میرے محبوب کی کیا کرو؟ غلامی کر لو۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رب فرماتا ہے کہ اگر تم میرے نبی کے ہو جاؤ گے تو دنیا بھی تمہاری ہو جائے گی اور دنیا کا رب بھی تمہارا ہو جائے گا۔ غلامی مصطفیٰ میں عزت ہے، رسول اللہ کی غلامی میں عزت ہے، خدا کی قسم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں عزت ہے۔ اور اگر تمہارے لبوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہے تو ساری دنیا تمہاری غلام ہے۔ اور اگر تم دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو تو کسی شاعر نے بڑی پیاری بات لکھی کہ دامن مصطفیٰ سے جو بھی جگانا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ اور اقبال نے بڑی پیاری بات لکھی کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں عزت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی عزت دیتی ہے۔ اور رب عز و جل نے فرمایا کہ میرے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطبہ دیا حجۃ الوداع کا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو میری بات غور سے سنو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ حضرت آدم ایک ہے، تم ایک رب کے بندے ہو اور ایک باپ کی اولاد ہو۔ فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی سیاہ رنگ والے کو سرخ رنگ والے پر اور سرخ رنگ والے کو سیاہ رنگ والے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، مگر فضیلت حاصل ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما کر واضح کر دیا کہ تم میں سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں عربی ہوں میری بڑی عزت ہے، یا میں اجمی ہوں میری بڑی عزت ہے، یا میں بڑا خوبصورت ہوں میری بڑی عزت ہے۔ فرمایا نانا، رب عز و جل نے فرما دیا کہ سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، سب سے زیادہ عزت والا
وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور آج تک کے دور میں ہمارا عزت کا معیار کیا ہے کہ جس کے پاس جس بندے کی شکل و صورت اچھی ہو، جس کے پاس مال زیادہ ہو، ہم لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بندہ بڑی عزت والا ہے۔ سنو نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب عز و جل تمہارے صورتوں تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا۔ رب تعالیٰ نہ تو تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ رب تعالیٰ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، بلکہ رب تعالیٰ وہ دیکھتا ہے تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ مطلب کہ رب تعالیٰ تمہاری صورتوں تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، رب تعالیٰ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو رب تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ پھر فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، رب تعالیٰ کی ذات جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے رب تعالیٰ ذلیل کر دے۔ اور رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تمام عزتوں کا مالک رب تعالیٰ ہے۔ تمام عزتوں کا مالک کون ہے؟ رب تعالیٰ۔ اور رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح ارشاد فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ اے نبی آپ کافروں کی باتوں کا غم نہ کریں، اس لیے کہ عزت ساری رب کے پاس ہے۔ جب مشرکین مکہ نے نبی پاک علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی نا، نبی پاک علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی باتیں کی، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ پریشان نہ ہو، محبوب آپ پریشان نہ ہو، ساری عزتیں رب کے پاس ہیں۔ رب تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے رب تعالیٰ ذلیل کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ رب عز و جل نے انجیل میں اور تورات میں جب یہودیوں کو خطاب کیا نا تو کہا یا ایھا المساکین، کیا فرمایا؟ یا ایھا المساکین، فرمایا کہ امت محمدی قربان جب امت محمدی پر کہ رب عز و جل نے امت محمدی کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ قرآن پاک میں رب عز و جل نے 88 مقامات پر رب عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو۔ اور مومن تو رب عز و جل کا نام ہے۔ مومن کس کا نام ہے؟ رب تعالیٰ کا نام ہے۔ رب عز و جل نے قرآن پاک میں فرمایا المؤمن المہیمن، رب تعالیٰ مومن بھی ہے اور مہیمن بھی ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے مومنوں کو کیا وقار دیا ہے اور اس امت کو کیا عزت بخشی ہے کہ رب تعالیٰ دوسروں کو پکارے تو مسکین کہہ کر پکارے، لیکن جب رب تعالیٰ امت محمدی کی باری آتی ہے تو ان کو اپنا نام دے کر پکارتا ہے۔ رب تعالیٰ امت محمدی کو اپنا نام دے کر پکارتا ہے۔ فرماتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو رب تعالیٰ دنیا میں ہمیں اپنا نام دے کر پکار رہا ہے، دنیا میں رب تعالیٰ ہمیں اتنی عزتیں دے رہا ہے، تو یقیناً رب تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں کو حشر میں بھی اتنی عزتوں کے تاج عطا فرمائے گا۔ رب تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں کو میدان محشر میں بھی عزتوں کے تاج عطا فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب لوگوں نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ لوگوں میں سے سب سے معزز کون ہے، لوگوں میں سے سب سے عزت والا کون ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ لوگوں میں سب سے عزت والا وہ ہے جو بندہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ بے شک رب کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اب اس بات کو نبی پاک علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر بڑے پیارے انداز سے سمجھایا کہ جب مکہ فتح ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کیا میرے صحابہ بتاؤ بلال کہاں ہے، بلال کہاں ہے؟ اب وہاں پہ صدیق اکبر بھی موجود ہیں، عمر فاروق بھی موجود ہیں، عثمان و علی بھی موجود ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ میرا بلال کہاں ہے؟ جب بلال آ گئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دو۔ ایک صحابی آئے، آ کے کان میں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کفار تو ویسے ہی مر گئے ہیں، ہم نے مکہ فتح کر لیا ہے،
آپ بلال کو کہہ رہے ہیں اذان پڑھنے کا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھو. یا رسول اللہ یہ تو غلام ہے اور حبشی غلام ہے, نسل بھی کم ہے, رنگ کے بھی کالے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحابی نے کان میں پوچھا, کان میں بات کی, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز بلند جواب دیا. فرمایا وہ سنو کہ بدر و احد میں مارے کھائے تو میرا بلال, جنگ کے موقع پر جب مارے کھائے تو میرا بلال, تپتی ریت پر مصیبتیں برداشت کرے تو میرا بلال, آج جب عزت دینے کا وقت ہے تو میں بلال کو عزت نہ دوں. وہ بلال جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر اتنی مصیبتیں برداشت کی, اسلام کی خاطر اتنی مصیبتیں برداشت کی, آج میں اپنے بلال کو عزت دے رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور چڑھ کر اذان دو. میرے بھائیو, جو بندہ دین کی خاطر مصیبتیں برداشت کرتا ہے, رب تعالیٰ اس بندے کو عزتوں کے تاج عطا فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی, فرمایا لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کر چلے, اندھیری رات سنی تھی سوچ چراغ لے کرے. اور بیدم شاہ وارسی نے بڑی پیاری بات لکھی, آپ فرماتے ہیں پسے مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا, کہ جب میں قبر میں گیا تو فرشتوں نے مجھ سے تلاشی لی کہ یہ بندہ کیا لے کر آیا ہے. کہتے ہیں کہ پسے مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا, فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. اور ایک بات غور سے سن لو, یہ بات اپنے دل میں لکھ لو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا تمہاری عزت کرے, دنیا میں تمہاری عزت ہو, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہر بندہ تمہاری عزت کرے, تو اس بات کو غور سے سنو. بڑی پیاری بات لکھی کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا, بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا. رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو درس و بیان ہوا اس کو سن کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان